بھائی دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں ہمارا مذہب اسلام امن و سلامتی کا درس دیتا ہے، جی اور میں کہتا ہوں قربان اس امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ ہستی پہ، جس ہستی نے دنیا میں آ کر دنیا کو زندگی کا شعور بتایا، جینے کا، زندگی کا شعور بتایا اور زندگی گزارنے کا، انسان بن کے سب سے زیادہ عظیم مرتبہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس ہستی نے بتایا کہ جو روئے زمین میں مسلمانوں کی اسلامی ریاست میں کافر ہوں گے، وہ اگر زندگی گزارے کوئی مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گا۔ اگر میں تمام یہود و نصارہ سے، تمام روئے زمین کی باطل قوتوں سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ دنیا اور آخرت میں عزت کی زندگی جیو گے، لیکن دوسرا میرے سے بات میں ادنا سے ادنا ساری روئے زمین سے سب سے زیادہ کمزور ناچیز بندہ، حقیر بندہ ہوں، اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے انکار کیا، منحرف ہوئے، اس کلمے کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو یہودیوں، مرزائیوں، ملعونوں، جو بھی لانتی ہو، یہود و نصارہ، جو بھی اسلام کے در پہ ہو، میرے عزت و جلال کی اس عظمت والے رب کی قسم جو تمہارا میرا رب ہے، تم قیامت تک ذلیل و خوار ہوگے، حکومتیں تمہاری ہوں گی، بادشاہتیں تمہاری ہوں گی، پیسہ تمہارے پاس ہوگا، اور فوجیں، تختے، اسلحے تمہارے ہوں گے۔ ہم غلام امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول ہے، ہم اوپر رہیں گے، وانت قرآن کا فیصلہ ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اور یہودیوں، اے اسرائیل کے بشندوں، سن لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، اللہ کی قسم قیامت تک تمہیں جوتے پڑیں گے، یہ میرے محبوب کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوسری بات، میں اپنے حکمرانوں کو اور یہ جتنے بھی ہمارے جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں، میں ان کو کہتا ہوں، عقل کا ناخن لو، عقل کے ناخن لو، یہود و نصارہ کے ایجنٹ مت مرو، مت بنو۔ اگر امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ہٹ کر تمہیں قیامت تک ساری بادشاہ، سلطنت، ساری فوجیں، ساری حکومتیں، زمین، سارے کے سارے اپنے خزانے اگل دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی کو چھوڑ کر اللہ کی قسم ہم کچھ نہیں، ذلیل و خوار ہیں۔ اور میں تمہیں یہ جو خواجہ بھائی ایک منٹ، یہ جو ہمارے خان صاحب یو ٹرن ہے، یو ٹرن خان، میرا قاری شفیق الرحمان نام ہے، اور میں نے ڈرم والے چوک سے 2018 میں بھی دیا تھا، بات سنو بیٹا، بات سنو، میں نے 2018 میں بھی خان گوبی خان 2018 میں بھی بیان ڈرم والے چوک میں دیا تھا، دیکھ لو وہ لائیو نکال کے، میں نے اس وقت دیا تھا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے زندگی گزارے کا، یہ ملک تمہارے سیکولر اور سوشلزم کے لیے نہیں بنا، اس ملک کے لیے ہماری ماں بہنوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علم محمد علی جناح، مبارک ہستیاں، کروڑوں خربوں رحمتیں ان پہ نازل ہو، ان ہستیوں نے دین و اسلام پہ خطبہ اعلیٰ بات پڑھو، انہوں نے کہا تھا ہم صرف اور صرف ایک مذہب دو علامہ اقبال، مولانا محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، علی جناح رحمۃ اللہ نے، قائد اعظم رحمۃ اللہ نے، انہیں فرمایا تھا ہم ایک نہیں دو قومیں ہیں، ہندو کی تہذیب، لین دین، سارا کچھ رہنا علیحدہ علیحدہ، ہم مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو، مبارک سنت اعمال کے نقشے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقشے قدم کے زندگی گزارنے کے، ہم ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں ہیں، ایسے میرے بھائیوں، میں بات کرتا ہوں، انہوں نے کل جب انہوں نے مجھے، میں کل جا رہا تھا کھانا لینے، میں نے ادھر سے گیا، میرے بچے صبح سے یقین کہ میرا اللہ کو ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا، اور میں نے کل سارا مسجد کا انتظام کرتا ہے، میں نے کہا میں کھانا لینے جا رہا ہوں، کہتا ہے نہیں، تو انہوں نے مجھے 3 بندوں نے پکڑا، میں نے کہا کہ تم مسلمانوں کافر، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا اللہ گواہ ہے، اس نے کہا میں کافر ہوں، میں کہا لعنت ہے مرتد، تیری زندگی پہ لعنت ہے، تیرے جینے پہ لعنت ہے، پولیس والا کہہ رہا ہے، اس نے 3 نے مجھے پکڑ کے، یہ دیکھیں میری یہ پڑی ہوئی، یہ دیکھیں ذرا، یہ پڑی، اس نے مجھے 3 نے پکڑ کے مجھے بڑی گاڑی میں بٹھایا، میں کہا اگر تمہاری ماں نے جنا مجھے بٹھاؤ، اللہ کی قسم 3 بجے مجھے اندر نہیں بٹھا سکے، پھر میں آگے جا رہا تھا، انہوں نے مجھے پوچھا کہ میرا دوست تھا، اس نے مجھے پوچھا کہاں جا رہے ہو، بعد میں اس نے پوچھا مجھے، میں نے کہا میں بچوں کے لیے کھانا لینے جا رہا تھا، انہیں مجھے پکڑ کے، وہ 123 نمبر، وہ اس طرح کی بریڈ سفید اور لکیریں تھی اس طرح کی، اس نے مجھے کہا بابا جی معاف کر دو، بابا جی معاف کر دو، پیچھے سے کمینے نے آ کے مجھے گاڑی میں ایسے، چھوٹی گاڑی میں ایسے دھکا دیا، پیچھے کر دیا، پھر بعد میں نے دعائیں کی، میرا اللہ گواہ ہے، سب گواہ رہو،
میں نے ادھر بیٹھا ہوا تھا، جب ان کو چھتر پڑے ادھر سے بہت زیادہ پڑے، میں نے کہا دیکھو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میری آج بھی بات ہے، جو تعزیرہ جو رافضی چل رہے تھے، آپ کو فرمایا گیا کہ ان کو شہید کریں، ان کو تعزیر لگائیں، جزل لگائیں، آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جہاد نہیں ہے، یہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہے۔ جب ان کو پتہ ہے فرانس کے ملعونوں نے، ساری دنیا سے شیطنت ملعونوں نے، لانتیوں نے، مرتدوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کی، یہ اپنے ادھر حکومت کو جو آپ آئی جی ہے ان کو آئی جی بڑوں کو گئے، ہم آپ سے ہر بات سنیں گے، ہر بات سہ لیں گے، ظلم سہ لیں گے، جب امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کی غلامی کو چھوڑ کر دنیا اور آخرت میں ہم ذلیل و خوار ہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ پھر میرے بھائیوں، انہوں نے مجھے ادھر جا کے میں نے دعا کی، میں نے کیا دعا کی؟ اے اللہ اگر جو حق پہ ہے، یقین کریں اتنی بارش ہو رہی تھی پتھروں کی، اور میں نے کہا وہ کہہ رہے تھے 200-300 بندہ ہے اس کو تو ہم ویسے ہی کر لیں گے، میں نے کہا یا اللہ جو حق پہ ہے میرے اللہ محمد عربی سے سچے غلام ان کا ساتھ دے۔ اللہ کی قسم 5-10 منٹ کے بعد میں اندر ہی چھوٹی گاڑی میں بیٹھا تھا، دیکھا کہ پولیس والے بھاگ رہے ہیں پیچھے، دم میں بھاگ لے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر جناب زندہ باد، پھر کیا ہوا؟ میں ادھر سے جا رہا تھا، آگے راستے میں ان کو جو ہے نا راستے میں پتھر پڑے، تو مجھے ادھر جا کے ایگزیکٹ کے دفتر کے پاس کہتے بابا یہ کس لیے بٹھایا؟ میں کہا یار مجھے ویسے میں کھانا لینے جا رہا تھا، انہوں نے بٹھا دیا، مجھے کہتا بابا یہ اترو فٹافٹ، تو میں نے ایسے میرے اللہ نے میری جان، میں نے 3 مرتبہ کل شریف سورۃ اخلاص اول آخر درود شریف پڑھ کے پڑھی تھی، میرے اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے، پھر ہاں بات سنو، پھر میں پوری دنیا کے یہود و نصارہ امریکہ سے خصوص بالخصوص کہتا ہوں تم سن لو، بش پہ کلنٹن بش اول دوسرے پہ یہ مرزیوں مرتدوں کو کہتا ہوں تم جتنا مرضی چالیں چلا لو، یہودیوں کو جتنی چالیں چلا لو، اسلام امن کے سلامتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو تمہارے ملک میں پوری روح زمین میں میرا چیلنج ہے، ملک پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ اقلیتوں کو پورا تحفظ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، برمی ہے، جو بھی ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو مرزئی ملعون ہم ان کو بھی کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے۔ بات سو دوسری بات، میں اللہ کی قسم آپ کو ایک مزے کی بات بتانے لگا ہوں، یہ مرزئی ملعون جن کو نبی مانتے ہیں وہ کمینہ ادھر بغیرت سیالکوٹ کا تھا، کچہری میں چپڑاسی تھا دلہ مرزا قادیانی، ادھر چپڑاسی تھا، کشمیری مرلے کا لفنگ تھا، وہ گارڈ مرواتا تھا، کبھی اپنی گارڈ میں خود انگلیاں دیتا تھا، اتنا بغیرت تھا، کبھی وہ پتھر کھاتا تھا، کبھی گند کھاتا تھا، اتنا ملعون انسان جس کو تم، ہمارا پیغمبر کیا ہے جس کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا قرآن ظلم کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جس کے چہرے کی رب العزت قسمیں کھا رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کچھ شرم کرو، وہ انسان جو انسانیت کے بھی قابل نہیں ہے، انسان بھی کتی کے بچے کو بھی آگ لگی ہو تو بچاتا ہے، وہ تو انسان ہی نہیں، جو انگریز کا پالتو کتا تھا ادھر ہی مرا، اور ٹٹی میں مرزیہ سنو، وہ تمہارا جو جیسا تم قادیانی جھوٹا نبی پیغمبر کہتے ہو وہ ٹٹی میں مرا تھا، یہ سیدہ تعالیٰ شاہ بخاری اور یہ عظیم ہستی پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ گولڈ شریف والے، علی پور شریف والے، ہمارے پیر و مرشد، آنکھوں کے تاج، ہمارے سروں کا تاج جو آنکھوں کا سرما، علی جماعت علی شاہ پیر جماعت علی شاہ رحمت، ان ہستیوں نے فرمایا تھا کہ اگر تو کل 12 بجے تک ٹٹی میں مرے گا، اللہ کی قسم وہ لیٹرین میں ٹٹی منہ میں کھا رہا تھا کنجر۔ اب میں تمہیں کہتا ہوں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آ جاؤ، اور میں اپنے حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم غلام کے نبی کے غلام بنو، اور یہ ملعون یہ مرتد ساری دنیا سے ملعون، جو ہمارے عیسائی جو ہیں وہ ہمارے مسلمان انسانیت کے ناطے اہل کتاب ہونے کے یہودی بھائی ہیں، اگر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے ساتھ دشمنی کریں گے اور اسلام کو مٹانے کے مسلمانوں کو قتل و غارت اور کرنے کے چکر میں ہوں گے، ہم کہتے ہیں وہ سب سے ملعون ہیں، تم قیامت تک ملعون اور مرتد ذلیل و خوار ہوگے۔ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، اور صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں آ جاؤ۔ میں تمام اپنے مومنین مومنات مسلمین مسلمان روح زمین کے مسلمانوں سے کہتا ہوں اللہ کی قسم، یہ یہود و نصارہ، یہ چائنا والے، یہ جو فرانس والے، یہ اٹلی والے اور یہ امریکہ والے گندے، یہ چوڑے، یہ گندے چوڑے ہیں، یہ دلوں کے بھی، یہ فرنگی اندر سے بھی کالا باہر سے بھی کالا، یہ کہتا ہے کرونا کرونا، اللہ کی قسم جس کو اللہ چاہیں گے کرونا ہوگا، جس کو نہیں چاہیں گے اللہ زندگی نہیں دیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور کرونا کی بغیرتی کو چھوڑو، اور میں تمہیں
जिंदा बाद। मैं तुम्हें बताता हूँ करुणा से बचने का। तुम आज कलमा तोयबा पढ़ लो, आज मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुलाम पढ़ लो, बन जाओ। दिल से तस्दीक करो और ज़बान से इकरार करो कि आइंदा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे। सोने नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है वैसे करेंगे। तो मैं तुम्हें इज़्ज़त की ज़िंदगी की गवाही देता हूँ। और फिर क्या है कि तुम प्यारे नबी से उम्मती बनोगे, तुम्हें सुकून की नींद भी आएगी, तुम हर एक का भला सोचोगे।